حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله تعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. صدق اللہ العظیم. ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی میں قیام عدل کو بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ قیام معاشرہ اور قیام سیاست اور امارات اور نظام اور حقوق و فرائض، شہری حقوق اور ریاست کے حقوق، اور اس کے لیے اس کی بنیاد عدل اجتماعی سے ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا جو 2 ہجری میں میگنا کارٹا پیش کیا تھا، فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ، اس میں تمام لوگوں کے حقوق متعین کر دیے تھے. اسی حقوق کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فیصل ہوتے ہیں اور آپ یہاں ریاست مدینہ کے حکمران ہوتے ہیں. اور اس لیے وہاں کل آپ نے ولاگ سنا تھا کہ اس میں یہودی آپس میں اپنے حقوق میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے قانون میں اونچ نیچ رکھتے تھے، تو نبی پاک نے ان کو وارننگ دی تھی کہ قومیں ہلاک ہوتی ہیں، خدا ناراض ہو جاتا ہے. تمام انسان برابر ہیں، ان کے حقوق بھی برابر ہیں اور ان کی ذمہ داریاں بھی برابر ہوتی ہیں، تقسیم نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایک مقدمہ پیش ہوتا ہے جس کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے. ایک منافق اور ایک یہودی کا جھگڑا ہوا تو فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہونا تھا. منافق کی چاہت کچھ اور تھی لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا دیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کو سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ حقائق اس کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس کے دل میں اندر نفاق تھا، اس کو پسند نہ آیا تو وہ بھاگا اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس انہوں نے وارننگ دی. پھر وہ اس کو اندر عصبیت بھری ہوئی تھی، ایمان کی جگہ ایسے لوگوں کو ایمان کی جگہ قوم پرستی آ جاتی ہے تو وہ قوم پرستی کے ذریعے سے کچھ نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے. وہ پہنچا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر فاروق کو یہودی کہتا ہے کہ آپ کے پیغمبر نے فیصلہ میرے حق میں پہلے کر دیا ہے، یہ مانتا نہیں ہے. انہوں نے تصدیق چاہی تو وہ کہتا ہے جی فیصلہ تو اس کے حق میں کیا ہے، میرے خلاف کیا ہے. فرمایا اچھا میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں، اور اندر تشریف لے گئے اور گھر میں سے آ کر تلوار میان سے نکال کے لگائی اس کی گردن پہ اور اس کو کہا کہ جو خدا کے پیغمبر کو نبی مان کر اس کا فیصلہ نہ مانے، عمر ابن خطاب اس کا یوں فیصلہ کرتا ہے. منافقوں نے شور ڈال لیا اور یہ کہا کہ ہمارا بندہ مار دیا ہے، ہم قصاص لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وحی کا انتظار ہوتا ہے. اور اس دوران میں وحی آئی 5ویں پارے کی سورت جو ہے وہ النساء آیت نمبر 65 ہے. قسم تیرے رب کی جب تک کہ تمہیں فیصلے میں وہ دل میں ذرا شک کیے بغیر فیصل نہ مان لیں اور دل اور جان سے تسلیم نہ کر اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. اور اس آیت کی بنیاد پر حضرت عمر کو نبی پاک نے خطاب دیا کہ تم فاروق ہو اور یہ فیصلہ کلیئر کر دیا. اسی آیت کو ہم انکار حدیث کے فتنے پرست لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ اگر تم حدیث کو حجت نہیں مانتے ہو تو تم تو قانون کا دوسرا ماخذ جو ہے اس کا انکار کرتے ہو، تو تم کیسے مسلمان رہتے ہو؟ جس پیغمبر پر قرآن اترا اسی پر قرآن کی تشریح بھی اتری اور اسی پر تعلیم کتاب بھی اتری. اور اس لیے جو وہ فیصلے کریں گے وہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت. اور اس میں جو خدا کا پیغمبر دے وہ تمہیں لینا ہوگا اور جسے منع کرے اسے رکنا ہوگا. اور یہ بہت سارے احکام اسی قانون کے تحت آتے ہیں اور آپ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ قانون کے مطابق تھا. اور یہ شریعت کے روح سے جو پیغمبر کے فیصلے ہیں وہ اللہ کے ہی حکم سے ہوتے ہیں. اور اس سلسلے میں شریعت کے نبی پاک کا یہ فرمان کہ جو انصاف کرو تو انصاف کرنے والا یوں سمجھو کہ 2 دھاری تلوار سے کاٹ دیا گیا. اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو آپ کی حدیث ہے کہ فیصلہ کرنے والے 3 بندے ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں. یا وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے حق جان کر وہ جنت میں جائے گا، اور ایک حق جان لیتا ہے لیکن فیصلہ غلط کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک وہ قاضی بنتا ہے جس کو قانون کا ہی پتہ نہیں ہے اور وہ بغیر سوچے سمجھے اناڑی حکیم کی طرح بندوں کے مار دیتا ہے غلط دوا دے کے. اسی طرح اس کا کہا کہ وہ ایسا اگر جج بنتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا.
جنت میں صرف وہ جائے گا جس نے حق کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اس لیے وہ بہت ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کی بڑی عدالت میں وہاں حساب بھی ہوگا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کا تیسرا ولاگ کریں گے، قیام عدل میں کچھ خلفائے راشدین کے واقعات میں سے کچھ بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں کہ جو ہی نئی ویڈیو لگے تو آپ کو وصول ہو جائے۔